السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جب تک تو ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کلمے والے سجدے والے موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اللہ کا یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جلد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، اور یہ دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ اسے بھی جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق جو ہیں بہت اچھے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اخلاق کہتے ہیں کسے؟ اخلاق کہتے ہیں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا، اور دکھ درد مصیبت تکلیف میں ایک دوسرے کی تکلیف مصیبت کو بانٹ لینا، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور دوسروں کے مال و دولت پر بری نظر نہ رکھنا، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ کسی کو نہ ستانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو پریشان نہ کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند، بہت اونچے، کہ اگر دشمن آپ کو تکلیف بھی پہنچاتا، ستاتا، پریشان کرتا، برے اخلاق سے پیش آتا، پھر بھی نبی اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص، ایک ولیج کا رہنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے کنارے کو پکڑ کر اچانک اس زور سے جھٹکا دیتا ہے کہ اس چادر کے رگڑنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اور گردن پر نشان پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگا، اے محمد، اللہ نے جو کچھ تجھے مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت میں سے کچھ میرے ان دونوں اونٹوں پر لا کر رکھ دے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں مجھے کچھ دے دے۔ پھر آگے کہنے لگا، کیونکہ جو کچھ تو مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے کر دے گا وہ نہ تو تیرا ہے اور نہ تو تیرے باپ کا مال ہے۔ کیسا الفاظ یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا
مانگنے والا ہے۔ آج اگر کوئی چندہ مانگنے والا مجلسی سے آ جائے اور اس طرح سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو پھر کیا ہوگا سوچیں۔ وہ مانگنے والا شخص سے کہہ رہا ہے کہ محمد جو کچھ تو مجھے مال و دولت دے گا، کھانے پینے کی چیزیں دے گا، وہ نہ تو تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش رہے، پھر فرمایا بے شک مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس طرح کی بدسلوکی، بد اخلاق سے، بد کلامی سے تو میرے ساتھ پیش آیا ہے، کیا میں بھی تمہارے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤں؟ کیا میں بھی تمہیں اسی طریقے سے برا بھلا کہوں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو وہ شخص جہاد کا رہنے والا کافر مشرک جو جواب دیتا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد میں جانتا ہوں کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ میرے بزرگوں یہ تھے نبی کے اخلاق کہ کافر مشرک دشمن بھی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ میرے صحابہ اس کے ایک اونٹ پر جو رکھ دو اور ایک اونٹ پر کچھ کھجوریں رکھ دو۔ چنانچہ اسے دے دیا گیا اور لے کے وہ واپس چلا گیا۔ کتاب دیکھیے تاریخ اسلام۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ بدسلوکی سے، بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں پھر بھی نبی اسے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعریف فرما رہے ہیں اے میرے نبی آپ کے جو اخلاق کے بہت اچھے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ میرے بزرگ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے میں ایک گھر دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ کو کسی نے گالی دے دی، آپ نے اسے معاف کر دیا، جھگڑا نہ کیا، نبی فرما رہے ہیں ایسے شخص کے لیے میں جنت کے اطراف، جنت کے کنارے میں ایک گھر دینے کی گارنٹی یعنی ذمہ داری دیتا ہوں۔ پھر نبی آگے فرما رہے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین، جنت میں اونچائی جگہ پر ایک مقام دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہو۔ کتاب دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ ذرا سوچے، ذرا غور کریں کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں جو بلند ترین اونچائی والا محل ہے میں اسے شخص کو دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہر معاملات میں ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جسے غزوہ بدر کہتے۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کے قید میں تھے۔ اس لڑائی کے بعد مشرکین مکہ ہانڈی کی طرح ابل رہے تھے غصے میں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ غزوہ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب مکہ میں مشورہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مدینہ جا کر میں محمد کو قتل کر دوں۔ عمیر بن وہب کہتا ہے غزوہ بدر میں ہمارے بڑے بڑے لیڈر کو قتل کر دیا گیا،
تو صفوان بن امیہ کہتا تم صحیح کہتے ہو، اب جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ تو عمیر بن وہب کا جو بیٹا تھا وہ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قید میں تھا مدینے میں۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا کہ دیکھو اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہیں ہوتا، مجھے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو میں مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کر کے آ جاتا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا دیکھو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارے اوپر جتنے بھی قرض کے بوجھ ہیں میں اسے ادا کر دوں گا، اور تمہارے بچے کی پرورش کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں میں دیتا رہوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ تم محمد کو قتل کر کے آ جاؤ۔ بات طے ہو جاتی ہے۔ عمیر بن وہب گھر آتا ہے، اونٹنی لے کر تلوار میں زہر ملا کر مدینہ کی طرف نکل جاتا ہے، اس ارادے سے کہ میرا بیٹا وہاں ہے، اس بہانے سے جاؤں گا اور محمد کو قتل کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی کے پاس اپنی اونٹنی باندھ رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی، دیکھا تو عمیر بن وہب بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ سوچنے لگے، دل میں کہنے لگے یہ عمیر بن وہب ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے، پکڑ کر نبی کے پاس لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامنے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عمیر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس میرے بیٹے آپ کے قید میں ہے، اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ احسان فرما دیجئے، اسے معاف فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ سچ بتاؤ تمہارے گردن گلے میں جو تلوار ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تو کہنے لگا یہ تلوار میرے کوئی کام نہ آ سکی، لیکن بات یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ خانہ کعبہ میں تم اور صفوان بن امیہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور تم نے یہ کہا کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہیں ہوتا، مجھے بچے کی پرورش کی ذمہ داری نہ ہوتی مجھ پر، تو میں مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کر کے آ جاتا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا میں تمہارے قرض کے بوجھ کو اتار دوں گا اور تمہارے بچے کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس وجہ سے تم مدینہ آئے اور مجھے قتل کرنے کی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے واقعہ بتا دیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اب وہ معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے قرض کا بوجھ تھا اس وجہ سے میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی معاف فرما دیتے جو جانی دشمن جان لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آیا ہوا ہے، اور نبی ایسے شخص کو بھی معاف فرما رہے ہیں جب وہ دیکھتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کرام کو اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو آزاد کر دو۔ عمیر بن وہب کو بھی مدینہ میں رہتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، پھر مکہ آ جاتا ہے، وہاں خود لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، اور عمیر بن وہب کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہی صفوان بن امیہ جب مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کی حکومت مکے میں ہوئی، کہ وہ مکہ کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دین کی دعوت دی، لوگ ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ یہی صفوان بن امیہ ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے بھاگ نکلتا ہے۔ عمیر بن وہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صفوان بن امیہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ عمیر بن وہب کہتا اللہ کے نبی اسے یقین نہیں ہوگا، اسے یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، کچھ نشانی دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے سر کا پگڑی اتار کر، اپنے سر کا امامہ اتار کر، وہ پگڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے سر پر جو پگڑی باندھے تھے، اپنے دشمن کو یقین
اپنے سر کا پگڑی اتار کر دیتے ہیں کہ عمیر بن وہب یہ لو اور صفوان بن امیہ کو جا کر دکھا دو کہ نبی نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ تھے نبی کے اخلاق، یہ تھے نبی کے کردار کہ جانی دشمن جو کسی شخص کو بھیج رہا ہے مدینہ کہ جاؤ محمد کو قتل کر دو، آج نبی اسی کے لیے اپنے سر کا پگڑی اتار کر دے رہے ہیں کہ جاؤ صفوان بن امیہ کو دکھا دو کہ محمد نے تمہیں معاف کر دیا۔ کتاب دیکھیے سیرت ابن ہشام۔ میرے بزرگوں، عمیر بن وہب پہنچتا ہے، یہ صفوان بن امیہ جدہ سے یمن کی طرف روانہ ہو رہا تھا، سمندر کے کنارے پر ہے، یہ نبی کا پگڑی دکھاتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جو پگڑی اپنے سر پر باندھے ہوئے تھے وہ تمہارے نشانی کے طور پر دیے کہ تمہیں معاف کر دی۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کو لے کر آتے ہیں اور صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو نبی نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، مجھے 2 مہینے کا وقت دیجیے۔ نبی نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد صفوان بن امیہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے اندر بھی نبی جیسے اخلاق ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میزان عمل پر جو ترازو ہے، جہاں ہماری نیکیاں تولی جائے گی، برائیاں تولی جائے گی، اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے وزنی عمل ترازو میں، میزان عمل میں اگر کوئی چیز ہوگا، کوئی عمل ہوگا تو وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ میرے بزرگوں، ہمیں وہاں اچھے اخلاق کی ضرورت ہوگی تاکہ ہماری نیکیوں کے پلے کو وہ جھکا دے اور برائی کا پلہ اوپر چلا جائے، اور جب نیکیوں کا پلہ نیچے آئے، برائی کا پلہ اوپر چلے جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا اگر ہماری نیکیوں کا پلہ جھک گیا تو سمجھ لیجیے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو جو اچھے اخلاق ہیں یہ کل قیامت کے دن میزان عمل پر جو ہے بڑا وزنی ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، جو ہماری نیکیوں کے پلے کو جھکائے گا، اور ایسے ہی عمل کی ہمیں ضرورت۔ میرے بزرگ، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ یقیناً اچھے عمل والا شخص، حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والوں کے درجہ کو پا لیتا ہے۔ کتاب دیکھیے سنن نسائی، یہ روایت صحیح ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اس کی اچھی اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کو نہیں ستاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایک اچھا انسان بن کر رہا، اچھے اخلاق ہے، تو نبی فرما رہے ہیں یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والوں کے درجے کو پائے۔ میرے بزرگوں، شوال کے مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے عربی کا مہینہ، شوال کا مہینہ ہے۔ شوال ہی کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ 60 کلومیٹر مکے سے طائف 60 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر جو ہے پیدل طے کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ راستے میں جو بھی قبیلہ، جو بھی گاؤں ملتا اسے دین کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، وہاں قبیلہ ثقیف کے 3 سردار جو آپس میں بھائی تھے، ایک کا نام عبد یالیل، دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب، ان سے بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک نے جواب دیا جو سننے کے لائق ہے۔ ایک نے کہا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہوتا میں کعبے کا پردہ پھاڑ ڈالوں گا۔ کس طرح سے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے۔ دوسرے نے کہا
کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور آدمی نہ ملا جو رسول بناتا؟ تیسرے نے کہا اگر تو واقعی رسول ہے تو تجھ سے بات کرنا خطرے سے خطر خالی نہیں ہے، بس اتنا ہے، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ جیسے جھوٹے سے میں بات نہیں کر سکتا۔ 60 کلومیٹر سے بھی زیادہ نبی بھروسہ لے کر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان ہوں گے، لیکن یہاں اس طرح کی جواب ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا بس میری باتوں کو راز میں رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ پھر ان لوگوں کے سامنے سے چلے گئے۔ طائف میں 10 دن نبی نے اور بھی دین کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ جب واپس ہونے لگے تو آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے وہاں کے لوگوں نے کچھ بدماش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، جو آپ کے سامنے تالیاں بجاتے، جو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، سیٹیاں بجاتے، شور مچاتے۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے نوجوان اور بھی جمع ہو گئے، دونوں طرف سے لائن لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں، جب کوئی بڑے بڑے آدمی آتے ہیں ان پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ آج نبی دین کی دعوت کے لیے طائف آئے ہوئے ہیں، 60 کلومیٹر سے بھی زیادہ، وہ بھی پیدل چل کر۔ آج نبی کو پھول برسانے کے بجائے نبی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں ہیں، جو پاؤں ہیں، اتنے زیادہ زخم آئے، اتنے زیادہ زخم آئے کہ جو دونوں جوتے پہنے ہوئے تھے، جو شو پہنے ہوئے تھے، وہ بھی خون سے رنگین ہو گئے، خون سے رنگین ہو گئے۔ جب جوتے خون سے رنگین ہو گئے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حضرت زید بن حارثہ کبھی نبی کو ادھر سے بچاتے، کبھی نبی کو ادھر سے بچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور، خون سے لت پر ہو کر رک جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 52 سال ہے، 52 سال ہے۔ ذرا سوچے کسی بزرگ کو اگر تھوڑی دور تک پتھر مارا جائے وہ کہاں تک بھاگ سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 پہ تو پتھر مارا جا رہا ہے۔ نبی تھک کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بازو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، نبی کو پتھر مارا جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ چلا، 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو پتھر مارا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور کسی کو پتھر مارے، زخم آ جائے، آج ہمارے پاؤں میں ایک کانٹا چھو جائے، ہم پاؤں اٹھا کر چلتے ہیں، چل نہیں پائیں گے، تکلیف ہوگی۔ اور اس نبی کو 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ پتھر ماری گئی۔ شروع ہی میں دونوں پاؤں کے جو جوتے ہیں خون سے رنگین ہو گئے، کس طرح چلے ہوں گے؟ بیٹھتے کھڑا کر دیا جاتا، پتھر مارا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور 3 کلومیٹر سے زیادہ، عتبہ اور شیبہ کا ایک باغیچہ تھا انگور کا، وہاں حفاظت کی وجہ سے اس باغ میں داخل ہو جاتے۔ دشمنان اسلام آپ کو اسی زخمی حالت میں چھوڑ کر واپس آ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت ہے، جوتے میں خون بھرا ہوا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کسی طرح سے اس جوتے کو نکالتے، پاؤں میں بڑی مشکل سے، خون بھرا ہوا ہے، زخم سے چور ہے، ایک دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں، انگور کے پیڑ کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ عتبہ اور شیبہ جو مشرک ہے، مکہ کے رہنے والا ہے، نبی کی حالت کو دیکھ کر رحم آ گیا۔ انگور بھیجتا اپنے غلام کے ساتھ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر ہاتھ تھر تھراتے ہوئے اس انگور کی طرف بڑھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں۔ وہ عداس ایک عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص بسم اللہ پڑھ کر یہاں کھانا نہیں کھاتا، یہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کر رہا ہے۔ نبی اسے دین کی دعوت دیتے ہیں، واقعہ لمبا ہے، وہ وہاں پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، نبی زخموں سے چور، لیکن جو دعا کرتے ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا اطمینان ہوا تو نبی دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ہم آپ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اے میرے رب، تو ہمیں کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھے پتھر مارتا ہے، جو مجھے گالیاں دیتا
ناراض نہیں ہے. ذرا سوچے, کہہ رہے ہیں میرے رب اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, یہ لوگ مجھے پتھر مارے کوئی بات نہیں, گالیاں دے کوئی بات نہیں, بس تو راضی ہو جا, بس تو راضی ہو جا, تیری رضا چاہتا ہوں, تو راضی ہو جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ٹھہر کر پھر مکے کی طرف روانہ ہوتے. اداس دل مغموم, زخموں سے چور, ایک کانٹا چبھ جائے ہمیں چلا نہیں جائے. نبی کے پاؤں زخموں سے چور, جوتے خون سے رنگین, بدن خون سے زخمی زخمی, مکے کی طرف اداس غمگین چل رہے ہیں, کیسے چلا جا رہا ہوگا. نبی فرماتے ہیں قرن منازل پر جب میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کے قوم جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, آپ کو گالیاں دی ہے, برا بھلا کہا ہے, آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہیں, پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں مدد کے لیے. پہاڑ کے فرشتے نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور آپ کا بدلہ لے لیا جائے گا اور ان طائف والوں کو پہاڑوں کے نیچے کچل کر رکھ دوں گا. ذرا سوچے 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ جب نبی کو پتھر مارا گیا, نبی کو گالیاں دی گئی, آج ہم گالی برداشت نہیں کر سکتے, نبی کو گالیاں دی گئی, پتھر مارا گیا, زخمی حالت میں ہے, مدد کے لیے فرشتے بھی حاضر ہو گئے, آپ حکم دے بدلہ لے لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں دی بلکہ دعا دیتے ہیں اور فرشتے سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل جو بچے ہیں وہ ضرور مسلمان ہوگی, اور ہوا بھی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے, طائف والے کی ایک جماعت آتی ہے اور مسلمان ہوتی ہے. کتاب دیکھیے تاریخ اسلام, یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ دشمن کو بھی معاف کر رہے, دشمن کو بھی معاف کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے, پتھروں کی بارش ہے نبی پر اور نبی یہ دعا کر رہے ہیں, پتھروں کی بارش ہے نبی پر اور نبی یہ دعا کر رہے ہیں, بخش دے مولا, بخش دے مولا, یہ ہمیں نہ جان پائے. میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے, اچھی عادت سے پیش آئے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تمام انسانوں کے ساتھ اچھی عادت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت